ہاؤ! وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اس آواز پر ڈر کر اچھل پڑی۔ تم تم اسلام آباد سے اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اور ایڈیٹ، ڈرایا کیوں مجھے؟ شمیل کو اپنے کمرے میں دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر اس کی حرکت کا خیال آتے ہی ڈپٹ کر بولی سوری۔ وہ ڈھٹائی سے مسکرایا، پھر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا بس دل نہیں لگا اور آ گیا۔ ایڈیٹ تمہارا کہیں دل لگتا بھی ہے یا نہیں؟ وہ عام سے انداز میں مسکرا کر کہتی الماری میں اپنا پرس اور چادر رکھنے لگی، جبکہ شمیل کی نظریں اس کی پشت پر جم گئی تھی۔ لگتا کیا؟ میرا دل تو بچپن ہی سے لگ چکا ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ اس کی بات میں چھپے مفہوم پر غور کیے بنا سرسری سے انداز میں بولی ہاں وہ تو مجھے پتا ہے، اپنے شہر کے سوا تمہارا کہیں دل لگتا بھی نہیں۔ اپنے شہر اور اپنے لوگوں، شمیل نے تصحیح کی۔ معلوم ہے بھائی۔ الماری کے پٹ بند کر کے وہ اس کی طرف مڑی۔ شمیل نے غیر محسوس انداز میں نظروں کا زاویہ بدلا۔ بائی دا وے، تم میرے کمرے میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کے آنے سے پہلے وہ اس کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ میں اصل میں اسلام آباد جانے سے پہلے لاسٹ ٹائم میں آپ ہی کے کمرے میں آیا تھا، تو اپنے ہیڈ فون بھول گیا تھا، وہی دیکھنے آیا تھا۔ سنبھل کر بات کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، میں نے تو تمہارے کہیں ہیڈ فون نہیں دیکھے، تم نے کہیں اور گم کیے ہوں گے۔ اچھا لنچ کر لیا تم نے؟ اس کی نفی میں سر ہلانے پر بولی ٹھیک ہے، تم نیچے جا کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھو، میں فریش ہو کر آتی ہوں، پھر لنچ کرتے ہیں۔ مٹر قیمہ بنا ہے۔ وہ سر ہلا کر جانے لگا تھا، پھر کچھ یاد آیا پر جیب میں ہاتھ ڈالا اور خوبصورت سے ریپر میں لپٹا ایک چھوٹا سا تحفہ ماروی کی طرف بڑھاتے ہوئے سرسری لہجے میں بولا یہ میں واپس آ رہا تھا تو آپ کے لیے لے آیا۔ ارے پاگل، یہ تم نے کیا کیا؟ اپنی پاکٹ منی کیوں فضول میں برباد کی؟ وہ فوراً خفا ہوئی۔ نہیں، اتنی مہنگی نہیں ہے، اور پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، ماموں نے اچھے خاصے دیے تھے، پھر بھی تمہیں ضرورت کیا تھی فضول خرچی کی؟ اس پاگل لڑکے کی بے وقوفی پر ماروی کا افسوس ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ چھوڑیں بھی اس بات کو، گفٹ کو دیکھیں، وہ مسکرا کر کہتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماروی نے ریپر اتارا تو اندر سے آرٹیفیشل بے حد نفیس خوبصورت سا لاکٹ نکلا۔ پاگل بے وقوف، وہ ہلکا سا مسکرا کر لاکٹ کو سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھنے لگی۔ اب یہ تو اسے آنے والا وقت بتانے والا تھا کہ جس کو وہ پاگل بے وقوف سمجھتی تھی وہ اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتا تھا۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو شمیل لاؤنج میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچن میں جا کر اس نے ہاٹ پاٹ کھولا تو گرما گرم روٹیاں پڑی تھیں۔ اس کا دل بے اختیار فرخندہ بازی کے لیے ممنون ہوا، جو اتنی ایمرجنسی میں جانے کے باوجود اس کی تھکن کا خیال کر کے روٹیاں پکا کر گئی تھی۔ اس نے سالن گرم کرنے کے لیے چولہے پر چڑھایا۔ جب تک سالن گرم ہوا وہ سالاد بنانے لگی۔ الگ الگ پلیٹوں میں سالن ڈال کر سالاد ایک ہی پلیٹ میں رکھا اور ٹرے سجا کر لاؤنج میں آئی۔ شمیل جو اسی کا انتظار کر رہا تھا اسے آتا دیکھ کر لیٹے سے اٹھ بیٹھا۔ میں پوچھنا بھول گیا، امی نظر نہیں آ رہی، کہیں گئی ہوئی ہیں کیا؟ ہاں، وہ فاطمہ خالہ کی بہو کو ہاسپٹل لے کر جانا تھا نا ساتھ، تو ساتھ جانے والا کوئی بھی نہیں تھا، انہوں نے آپا کو بلا لیا۔ ٹرے اس کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے وہ خود اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی۔ صوفہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے دونوں کے درمیان محض چند انچ کا فاصلہ تھا۔ اس کی اتنی قربت پر شمیل کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ وہ اس قربت اور اس کی کیفیات سے بے خبر سالن کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے نارمل سے انداز میں بول رہی تھی تم اسلام آباد سے بھی بھاگ آئے؟ اب ایسا کرو، چھٹیوں کا یہ ٹائم ویسٹ نہ کرو، رزلٹ آنے تک کوئی کورس کر لو، آگے تمہارے کام آئے گا۔ شمیل اپنے احساسات پر قابو پانے کی کوشش کرتے اپنا دھیان کھانے اور اس کی باتوں کی طرف مرکوز کرنے لگا۔ پانی دینا ماروی؟ کچھ فاصلے پر رکھے پانی کے جگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا شمیل، تمہیں تمیز کب آئے گی؟ کتنی مرتبہ کہا ہے نام سے نہ بلایا کرو، خالہ، آپی یا باجی کہا کرو، مگر تمہارے کان پر تو جوں تک نہیں رینگتی۔ پانی کا جگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے خفگی سے کہا۔ شمیل ہنسنے لگا۔ ماروی اسے گھور کر رہ گئی۔ ماروی 8 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ اسے فرخندہ اور شعیب کے حوالے کر کے حج پر چلے گئے تھے۔ فرخندہ اور شعیب رشتے میں ماروی کے ماں باپ کے کزنز لگتے تھے۔ ماروی ننیہال میں صرف دادا دادی اور نانا نانی ہی ہوا کرتے تھے۔ نانا نانی اس کی پیدائش سے پہلے، جبکہ دادا دادی اس کی پیدائش کے بعد آگے پیچھے وفات پا گئے۔ لے دے کے قریبی رشتہ دار فرخندہ اور شعیب ہی بچتے تھے۔ ماروی کے بابا سلیم کے شعیب اور فرخندہ پر کئی احسانات تھے۔
شعیب کا جب کاروبار ٹھپ ہوا اور قرض کی وجہ سے گھر بکا، تب سلیم نے ہی ان کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف ختم ہوا کاروبار نئے سرے سے شروع کیا بلکہ ذاتی گھر بھی لے لیا۔ تب سے شعیب اور فرخندہ ان کی بہت قدر کرتے تھے، اسی لیے دونوں ماروی کو بہت پیار دیتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے۔ ان کا اپنا صرف ایک ہی بیٹا تھا، شمیل، جو ماروی سے 3 سال چھوٹا تھا۔ سلیم اور بیوی کے حج سے لوٹنے میں جب 10 دن باقی تھے کہ اچانک ان کے ایکسیڈنٹ کی روح فرساں خبر آ گئی، جس میں دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ماروی اس وقت موت کی تلخ حقیقتوں سے آشنا نہیں تھی، اسی لیے فرخندہ اور شعیب کو اسے سنبھالنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی۔ تاہم کچھ بڑے ہونے پر اسے حقیقت بتا دی گئی۔ ماروی 8ویں کلاس میں تھی اور شمیل 5ویں میں تھا۔ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ وہ شمیل کا کسی بڑی بہن کی طرح دل و جان سے خیال رکھتی تھی۔ دونوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ شمیل جتنا اٹیچ اس سے تھا اتنا اپنی ماں سے بھی نہیں تھا۔ ضد، غصہ، لاڈ، نخرے، فرمائشیں، ہر چیز اس کی ماروی خوشی خوشی برداشت کرتی۔ اگرچہ فرخندہ اور شعیب اسے کبھی کبھی ٹوکتے بھی تھے کہ اتنے لاڈ پیار سے وہ بگڑ جائے گا، مگر ماروی اس کی آنکھ میں آنسو یا چہرے پر اداسی بالکل نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ کالج لیول تک پہنچی تو شمیل بھی میٹرک میں پہنچ گیا تھا اور جوانی کی حدود میں داخل ہوتا ایک نوجوان لڑکا نظر آنے لگا تھا۔ ماروی کے لاڈ پیار میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ اسے بالکل کسی بچے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ اگرچہ دونوں کا کمرہ اور بستر تو الگ ہو گیا تھا، مگر باقی سارا کچھ کھانا، پینا، کھیلنا، پڑھنا ساتھ میں ہی کرتے تھے۔ ماروی اس کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ یوں آپس میں اتنی زیادہ انسیت کی وجہ سے شمیل کا جھکاؤ ماروی کی طرف بڑھنے لگا، جو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ چونکہ اس سے بڑی تھی اور رشتے میں بھی خالہ لگتی تھی، تو وہ چاہتی تھی کہ شمیل اسے اسی رشتے سے پکارے۔ اسے بہت شوق تھا جب وہ کہیں باہر سے خالہ پکارے اور لوگ اتنے ینگ خالہ بھانجے کو حیرانی سے دیکھیں۔ کئی بار اس نے شمیل سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، مگر وہ ہنسی مذاق میں ٹال دیتا۔ جب اس کا نام لیتا تو فرخندہ اور شعیب بھی اسے ٹوکتے کہ خالہ یا آپی باجی کہو، مگر وہ انسنی کر دیتا تھا۔ وہ فرسٹ ایئر میں تھا جب ماروی نے BS کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ جب وہ کالج آتے ہوئے بائک پر اسے بھی یونیورسٹی ڈراپ کر دیتا تھا۔ اس نے یہ ذمہ داری خود ہی زبردستی لی ہوئی تھی، ورنہ ماروی تو یونی کی بس سے آنا جانا چاہ رہی تھی۔ ایک دن معمول کی طرح وہ کالج اور ماروی یونیورسٹی کے لیے جا رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے شمیل کو کاندھے سے پکڑا ہوا تھا۔ روز صبح اور واپسی پر جب یہ لمحہ آتا تو شمیل کے رگو پہ میں جیسے سکون سا اترنے لگتا۔ اس کا دل چاہتا ہمیشہ وہ یوں ہی اس کے کاندھے کو پکڑے بیٹھی رہے اور وہ بائک چلاتا جائے، کبھی سفر ختم نہ ہو۔ انہی خیالات میں ڈوبا وہ بائک چلا رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے آنے والے رفتار ٹرالر کے ٹکر کھا کر اس کی بائک سڑک سے نیچے جا گری۔ زمین کچی ہونے کی وجہ سے اسے تو زیادہ چوٹیں نہیں آئیں، مگر سر کے بل سخت زمین پر گرنے کی وجہ سے ماروی اپنا ہوش کھو بیٹھی۔ شمیل اسے بازوں میں اٹھا کر پاگلوں کی طرح ہاسپٹل کی طرف دوڑا تھا۔ سر پر گہری چوٹ کی وجہ سے اس کی کنڈیشن بہت سیریس ہو گئی تھی۔ 3 دن ICU میں پڑے وہ موت سے لڑتی رہی، اور ان 3 دنوں میں ICU کے باہر کھڑا شمیل ہزاروں بار مرا۔ اس حادثے میں ہی اس پر یہ بات آشکار ہوئی کہ وہ ماروی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اسی لیے اسے کچھ ہو جانے کا خیال اس کی روح کھینچ لیتا تھا۔ پھر اس کی دعاؤں سے بالآخر وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ وہ اس تمام عرصے میں اپنا آپ بھول کر اس کا خیال رکھتا رہا۔ اس کی کیئر دیکھ کر فرخندہ، شعیب اور ماروی یہی سمجھتے رہے کہ وہ اس لیے بہن والا شدید احساس رکھتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ ٹھیک ہوئی، شمیل نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے ٹھیک ہونے کے بعد اسے اپنے دل کی بات بتانے کے لیے سوچتا رہا، مگر پھر جھجک آڑے آ جاتی۔ لیکن اسے یہ یقین تھا کہ وہ اسے اتنا عزیز تھا کہ ماروی اس کا دل کبھی نہیں توڑ سکتی تھی۔ انہی دنوں وہ ایئر فورس میں سلیکٹ ہو گیا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جلد از جلد جاب کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، تاکہ ماروی اور اس کے ماں باپ اسے بچہ سمجھنا چھوڑ دیں اور وہ ان سے اپنی اور ماروی کی شادی کی بات کر سکے، کیونکہ ماروی کا BS 6 مہینے بعد کمپلیٹ ہونے والا تھا۔ فرخندہ اور شعیب اس کی شادی کا سوچ رہے تھے۔ فرخندہ کو جب اس کے ایئر فورس میں سلیکٹ ہونے کا پتہ چلا تو اس نے شور مچا دیا
اکلوتے بیٹے کو وہ کبھی بھی ایسی خطرے والی نوکری کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ بابا بھی دل سے راضی نہ تھے۔ شمیر جھنجھلا گیا۔ اس کا خیال تھا ماروی کی سپورٹ اس کے ساتھ ہوگی، مگر ماروی بھی فرخندہ اور شعیب کے ہم نوا تھی۔ اس نے بہت احتجاج کیا مگر آخر کار اسے ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ سلیکٹ ہونے کے باوجود ٹریننگ کے لیے نہیں گیا۔ شعیب نے اسے کہا وہ فی الحال صرف اپنی تعلیم پر توجہ دے، اس کے بعد وہ ان کا کاروبار سنبھالے۔ شمیل خاموش ہو گیا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس کے پیروں پر کھڑا ہونے سے پہلے امی بابا نے ماروی کی شادی کرنا چاہی تو وہ صاف صاف کہہ دے گا کہ وہ ماروی سے محبت کرتا ہے، لہٰذا وہی کرے گا اس سے شادی۔ اس کے سیکنڈ ایئر کے امتحان چل رہے تھے۔ لاسٹ پیپر دے کر وہ گھر آیا تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے کچھ اجنبی لوگوں کو دیکھ کر چونک گیا۔ ماروی بھی وہیں موجود تھی۔ وہ سلام کر کے اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن دل ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ جو خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا اس کو وہ بار بار جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بڑی بے صبری سے ان لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس نے جیسے ان لوگوں کو باہر جاتے دیکھا، بجلی کسی تیزی سے وہ نیچے آیا۔ وہ ماروی سے پوچھنا چاہتا تھا مگر وہ کہیں نہیں نظر آئی تو کچن کی طرف بڑھا جہاں فرخندہ کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ امی، یہ لوگ کون تھے اور کیوں آئے تھے؟ بےتابی اس کے لہجے سے آیا تھی۔ فرخندہ دھیان دیے بنا اپنی جون میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ماروی کے رشتے کے لیے آئے تھے۔ لڑکا اچھا ہے، MBA کیا ہوا ہے، اپنا کاروبار سنبھالتا ہے۔ مجھے اور شعیب کو رشتہ پسند ہے۔ کیا؟ وہ بھونچ کا رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ فرخندہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شمیل کا چہرہ فق تھا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ شاید ماروی سے اٹیچ ہونے کی وجہ سے اس کی شادی کا سن کر پریشان ہو گیا ہے، اسی لیے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، ارے پگلے، اس کے جانے کا سن کر اداس ہو گئے ہو؟ مگر بیٹا، وہ ساری زندگی اب یہاں تو بیٹھی نہیں رہ سکتی، اس کی شادی تو کرنی ہے نا، اور تمہیں جو اس کی عادت ہے، دیکھنا اس کی شادی کے کچھ دن بعد ہی ختم ہو جائے گی۔ کیوں نہیں رہ سکتی وہ ہمیشہ یہاں؟ اور آپ لوگوں نے اس کی شادی کرنی ہے نا تو مجھ سے کر دیں۔ وہ جو اسے سمجھا کر پھر سے اپنا کام کرنے لگی تھی۔ شمیل کی اگلی بات پر ان کے ہاتھ سے شیشے کی پلیٹ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ بے یقین تھی۔ امی، میں ماروی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز آپ ابو سے کہہ کر اس کی شادی مجھ سے کروا دیں، اس نے بے چارگی سے کہا۔ فرخندہ کوئی جواب نہ دے سکی، بس کھلے منہ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتی رہیں۔ اسی وقت کچن کے دروازے پر زلزلوں کی زد میں کھڑی ماروی بجلی کسی تیزی سے اس کے سامنے آئی اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہارے لیے سگے بھائیوں والی فیلنگز رکھتی ہوں اور تمہیں میرے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ وہ شاک تھی، بے یقین تھی۔ ایک قیامت ٹوٹی تھی اس کے سر پر۔ جس لڑکے کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر بے تحاشا محبت اور فکر کرتی تھی، اسی لڑکے نے اس کی خود کی نظروں میں اسے گرا دیا۔ اتنے سالوں کی محبت، لاڈ، پیار اور خلوص کا یہ صلہ دیا تھا اس نے؟ شمیل سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ اسے زخمی نظروں سے دیکھتے کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ شاک کھڑی فرخندہ ہوش میں آتے وہاں پڑی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ شمیل سرخ چہرے کے ساتھ گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ماروی نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ شمیل اس کے بارے میں ایسے خیالات رکھتا ہوگا وہ مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ دھچکا تو فرخندہ اور شعیب کو بھی پہنچا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی شمیل سے بات نہیں کر رہا تھا۔ شعیب کے کہنے پر فرخندہ نے فون کر کے ان لوگوں کو ہاں کر دی۔ لڑکے کا نام فہد تھا جو ماروی کی یونیورسٹی میں اس کا سینئر رہا تھا۔ ایک بار ماروی نے اس سے نوٹس مانگے تھے، وہیں سے دونوں میں دوستی کا آغاز ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد فہد نے اسے پرپوز کر دیا۔ ماروی بے حد خوش تھی۔ کچھ دن پہلے جب فرخندہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اور شعیب اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر اسے کوئی پسند ہے تو بتا دے، ورنہ پھر وہ خود ڈھونڈتے ہیں اس کے لیے رشتہ، تب ماروی نے فرخندہ کو فہد کے بارے میں بتا دیا۔ فہد کے گھر والے ماروی کو پسند کر چکے تھے۔ شعیب فہد سے جا کر مل آیا تھا، لہٰذا دونوں فیملیز کے درمیان طے پایا اسی ہفتے منگنی کر دیتے ہیں اور پھر منگنی کے فنکشن میں شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں گے۔ مگر منگنی سے ایک دن پہلے شمیل کو علم ہو گیا اور اس نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ماروی میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ لوگوں نے اس کی کسی اور سے شادی کرنے کی کوشش کی تو میری لاش دیکھیں گے آپ لوگ۔ فرخندہ اور شعیب اس کی دھمکی پر ششدر رہ گئے۔ پھر شعیب سے طیش میں آتے ایک تھپڑ جڑ دیا،
بے شرم بے غیرت، وہ تم سے بڑی ہے، خالہ لگتی ہے وہ تمہاری، اور تمہیں ذرا لحاظ نہیں اس رشتے کا؟ ذرا سوچا ہے اس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ شعیب نے دھاڑ کر کہا تھا۔ کون سا کوئی سگی خالہ ہے وہ میری جو شادی نہیں ہو سکتی اس سے؟ اور بڑی کتنی ہے وہ مجھ سے؟ صرف 3 سال نا؟ 3 سال تو کیا، اگر وہ 30 سال بھی بڑی ہوتی تو بھی میں اسی سے شادی کرتا۔ تھپڑ کھا کر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کی ڈٹائی پر شعیب دانت پیستا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ چمیل چھوٹا بھائی سمجھتی ہے وہ تمہیں، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ فرخندہ نے اسے شرم دلانی چاہی۔ میں نے اسے بہن کبھی سمجھا ہی نہیں، مجھے اس سے محبت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میرے جیتے جی اس کی شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی، وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ وہ ضدی لہجے میں بولا۔ استغفر اللہ، شمیل تم اتنے بے شرم نکلو گے میں نے تو سوچا نہیں تھا۔ ذرا حیا نہیں آ رہی تمہیں؟ کیا ماں باپ کے سامنے اپنے عشق کو آشکی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے؟ فرخندہ کو اس کی بے شرمی پر تاؤ آ گیا۔ اس میں بے شرمی کیا ہے؟ محبت کرنا کوئی گناہ نہیں۔ شمیل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تم کیوں پورے خاندان کے سامنے ہمیں ذلیل کروانا چاہتے تھے؟ اگر انہیں پتہ چلا کہ جس کو ہم نے ہمیشہ تمہاری بہن بنا کر رکھا اب اسی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو تو کس قدر باتیں بنائیں گے سب۔ فرخندہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اوفو، کون سا میری سگی بہن تھی جو شادی نہیں ہو سکتی؟ ایک ہی بات کی تکرار سے وہ زچ ہوا۔ ذرا اس سے بھی جا کر پوچھ لو، وہ کرنا چاہے گی؟ اس کی ہٹ درمی پر شعیب نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا اور پھر ماروی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب تک شاید وہ اس حقیقت کو قبول کر کے نارمل ہو چکی ہوگی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ماروی جو ابھی ابھی واش روم سے نہا کر نکلی تھی، شمیل کو اپنے کمرے میں دیکھ کر پہلے ساکت ہوئی، پھر اس کے چہرے پر نفرت اور غصے کے تاثرات نمودار ہوئے، جبکہ شمیل کی نگاہوں میں اس کے لیے وارفتگی تھی، چمک تھی، جسے آج پہلی بار دوسرے حوالے سے محسوس کر کے اس نے نہ صرف دوپٹے کو خود پر اچھی طرح اوڑھا بلکہ اس کی طرف غصے سے دیکھ کر غرائی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ ماروی میری بات، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ماروی نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ جسٹ شٹ اپ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تم ابھی کے ابھی میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ میری محبت، میرے خلوص کا جو غلط مطلب نکال کر سلا دیا نا تم نے، وہ مجھے مرتے دم تک نہیں بھولے گا۔ اب میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ غم اور غصے سے اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ تو کیا کی مجھ سے اتنی محبت؟ کیوں بنایا مجھے اپنا عادی؟ جب معلوم تھا کہ میں نامحرم ہوں آپ کے لیے تو کیوں بے تکلفی سے میرے ساتھ بیٹھتی تھی، میرا ہاتھ پکڑتی تھی، مجھے گلے لگاتی تھی؟ کیوں؟ وہ چیخا۔ جب میں بچہ تھا تو تب تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب تو میں بچہ نہیں رہا تھا۔ پھر کیوں اپنی محبت اور بے تکلفی کا انداز چینج نہیں کیا؟ کیوں لمٹس قائم نہیں کی آپ نے ہمارے درمیان؟ یہ کیوں نہیں سوچا میں کوئی آپ کا سگا بھانجا یا بھائی نہیں ہوں جو میرے دل میں آپ کے حوالے سے دوسری خواہشات جنم نہیں لیں گی؟ اس سب کی ذمہ دار آپ خود ہیں۔ شمیل رو پڑا تھا۔ ماروی حق دیکھ کھڑی، آنسو اس کی گالوں پر ہی جم گئے تھے۔ شمیل کا ایک ایک لفظ کسی برچھی کی طرح اس کے سینے کے پار ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد خود کو سنبھال کر وہ سخت لہجے میں بولی، چلے جاؤ یہاں سے شمیل، میری محبت کو بہت غلط معنی دیے تم نے۔ فرخندہ باجی اور شعیب بھائی کی نظروں میں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، میرے بارے میں سوچنے کے لیے جتنا ٹائم آپ کو چاہیے لے لیں، لیکن آپ اس لڑکے سے منگنی نہیں کریں گے اور نہ ہی شادی، شمیل نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ماروی نے بھننا کر دیکھا۔ جسٹ شٹ اپ، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ میں فہد سے محبت کرتی ہوں اور اسی ہی سے شادی کروں گی۔ کیا؟ شمیل کو شوق لگا۔ تم اس لڑکے سے محبت کرتی ہو؟ شوق کی کیفیت میں اس کے منہ سے آپ کے بجائے تم نکلا۔ تمیز سے بات کرو، ماروی انگلی اٹھا کر غرائی۔ وہ کچھ دیر صدمے سے اسے دیکھتا رہا، پھر یکدم اس کی براؤن آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ ایک ہی جسم میں ماروی کے قریب پہنچ کر اس کی کلائی تھامی۔ آپ کے اور میرے درمیان جو بھی آیا میں اسے جان سے مار دوں گا، چاہے آپ اس شخص سے محبت کرتی ہوں یا نہیں۔ جانتی ہے نا مجھے بچپن سے کتنا ضدی ہوں میں۔ اس کا لہجہ وحشت بھرا تھا۔ ماروی ڈر گئی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر شمیل کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ شمیل چھوڑو مجھے، پاگل ہو گئے ہو تم، چھوڑو مجھے،
درد کے مارے وہ چلا اٹھی تھی۔ اسی وقت شعیب تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ ان کے پیچھے ہانپتی کانپتی فرخندہ تھی۔ شعیب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور 2 چانٹے اس کے چہرے پر جڑ دیے۔ آوارہ بے حیا بے شرم ذلیل لڑکے، نکل جا میرے گھر سے۔ انہوں نے شمیل کا بازو پکڑا اور کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ مسلسل دھکے دیتے چلے گئے۔ فرخندہ روتی ہوئی انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تینوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ شعیب کے گرجنے، دھکوں اور فرخندہ کے رونے اور منتوں کی آوازیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ اپنی کلائی کو دوسرے ہاتھ میں تھامے وہ ساکت بیٹھی تھی۔ کلائی سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی مگر اسے احساس نہیں تھا۔ اس کا دل تو شرمندگی، ذلت اور احسانوں کے بوجھ تلے ڈوبتا جا رہا تھا۔ جس شعیب اور فرخندہ نے اسے بیٹی کی طرح پالا، آج اسی کی وجہ سے وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو برا بھلا کہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کاش میں بچپن میں ہی مر گئی ہوتی۔ گھٹنوں میں سر دے کر وہ سسکنے لگی۔ گھر سے نکل جانے کے بعد وہ غصے سے پاگل ہوتا اپنے دوستوں کے پاس چلا آیا۔ اس کی حالت کسی پاگل مجنوں والی تھی۔ پہلے تو وہ اس پر ہنسے، مذاق بنایا، لیکن جب کوئی حل سمجھ میں نہیں آنے پر شمیل نے ان کے سامنے اپنی جان لینا چاہی تو وہ بوکھلا گئے۔ تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اپنی جان لے گا اور پھر کیا ہوگا؟ تیرے جانے کے بعد تھوڑا سا غم منا کر وہ خوشی خوشی اپنے محبوب کے پاس اس کی سیج سجانے چلی جائے گی۔ اس کے ایک دوست سنی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو باقی سب بھی اس کی تائید کرنے لگے۔ ہاں سنی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہاری موت سے اسے کوئی زیادہ غم نہیں پہنچے گا۔ تمہاری خودکشی سے تو اس کے راستے کا کانٹا خود بخود ہٹ جائے گا۔ اگر اسے سچی محبت کرتا ہے تو مرد بن، اسے حاصل کر کے دکھا۔ مگر کیسے؟ کیا کروں میں؟ نہ وہ میری بات کسی صورت سمجھنے کو تیار ہے، نہ امی بابا۔ ایسے میں میرے پاس اپنی جان لینے کے علاوہ کیا آپشن بچتا ہے بھلا؟ وہ بے بسی سے بولا۔ ہم کس لیے ہیں؟ تو فکر نہ کر، ہم کریں گے تیری مدد، اور پھر دیکھنا شادی اس کی تجھ سے ہی ہوگی۔ اس کے دوست بلال نے پراسرار لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ شمیل نے بے قراری سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک پلان ہے میرے پاس۔ پھر وہ دھیرے دھیرے بتانے لگا، جس کو سن کر سب پرجوش ہو گئے۔ شمیل کے چہرے پر بھی اتنے ٹائم میں پہلی بار کچھ رونق آئی، مگر ساتھ ہی وہ کچھ فکر مند بھی ہوا۔ مگر یار کہیں بڑا مسئلہ نہ بن جائے۔ ابے مجنوں کہیں کے، سچے عاشق بزدل نہیں ہوتے۔ اگر تجھے اپنی لیلا کو پانا ہے تو خطرے میں تو کودنا ہی ہوگا، لیکن ہماری فل کوشش یہی ہوگی کہ تو بالکل معصوم اور پاک صاف نظر آئے۔ سنی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے کہا، اور اب تو گھر جا، انکل آنٹی سے معافی مانگ، محبوبہ کی منگنی تیاریوں میں ان کی مدد کر اور حشاش بشاش دکھائی دے، اچھے سے فنکشن انجوائے کر۔ موئز کے کہنے پر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے یار، تم لوگوں کے بھروسے جا رہا ہوں، یوں سمجھ لو میری زندگی تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہاں ہاں ڈونٹ وری۔ اس کے ایموشنل انداز میں کہنے پر ان سب نے اسے تسلی دی تو وہ انہیں بائے کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ ماروی اپنے کمرے میں اداس بیٹھی تھی۔ آج اس کی منگنی تھی۔ وہ فرخندہ اور شعیب کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ بیٹھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ جو پہلے خود کو ندامت میں ڈوبا محسوس کر رہی تھی، مزید شرمندہ ہونے لگی، مگر ان کے چہروں پر اسمائل دیکھ کر وہ استعجاب بھرے انداز میں ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ماروی، شمیل اپنی حرکت پر شرمندہ ہے اور تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ شعیب کے کہنے پر ماروی نے بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں شمیل سر جھکائے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ ماروی کے دل پر جیسے منو بوجھ ہٹ گیا تھا۔ منگنی کا فنکشن خوش اسلوبی سے ہو گیا۔ شمیل نے جس طرح انتظام وغیرہ سنبھالا، اسے دیکھ کر شعیب اور فرخندہ اس کی طرف سے یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ شاید ماروی کے حوالے سے ایک بچگانہ ضد پیدا ہو گئی تھی اس میں۔ پھر گھر سے نکالے جانے پر عقل آ گئی تھی اسے۔ ماروی کو بھی اچانک اس کے اپنی ضد چھوڑ دینے پر حیرت تو ہوئی، لیکن وہ بھی کچھ حد تک مطمئن ضرور ہو گئی تھی۔ شمیل اب بھی پہلے کی طرح اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا، مگر ماروی نے اپنے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ قائم کر دیا تھا، کیونکہ اب وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ شمیل نے جتنے دن اذیت دے رکھی تھی، یہ اس کی زندگی سے بدترین دن تھے۔ شادی 1 ماہ بعد رکھی گئی۔ فرخندہ اور شعیب نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ ماروی بہت خوش تھے۔ 24 گھنٹے اس کا فہد سے فون پر رابطہ رہتا تھا۔
کچن میں ادھر ادھر کہیں کام کرتے ہوئے وہ فہد کے ساتھ کبھی کال تو کبھی میسیجز پر مصروف رہتی۔ اگر آس پاس شمیل ہوتا تو کئی بار اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اسے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہو۔ ماروی جب اس کی طرف دیکھتی تو وہ نظروں کا زاویہ بدل لیتا۔ وہ الجھ جاتی، دل کہتا شمیل معصوم ہے، بدل گیا ہے، اس کے بارے میں پہلے والے خیالات نہیں رکھتا، مگر دماغ یہ بات ماننے پر تیار نہیں تھا۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ شمیل بھی باپ کے ساتھ مل کر شادی کے تمام انتظامات میں حصہ لے رہا تھا۔ شادی والا دن آیا، گھر میں پورا خاندان جمع تھا۔ فرخندہ اور شعیب کی تعریفیں ہو رہی تھیں کہ ایک یتیم بچی کو پال کر اس کی دھوم دھام سے شادی کر کے ثواب کما رہے ہیں۔ ماروی کو پالر لے کے جانا تھا۔ فرخندہ نے شمیل سے کہا تو تابعداری سے اس کا حکم مانتے ہوئے ماروی کو پالر چھوڑایا۔ راستے میں وہ اسے فہد کے حوالے سے چھیڑتا رہا، جس کی وجہ سے ماروی کے دل میں اس کے لیے رہا سہا شک بھی ختم ہو گیا اور وہ شمیل زیدی کی طرف سے بے فکر ہو گئی۔ مگر اسے نہیں پتا تھا کہ شمیل زیدی کی 1 مہینے سے مسلسل ناٹک کر رہا ہے۔ ماروی پر اصل طوفان تو اب ٹوٹنے والا تھا۔ شمیل اسے پالر چھوڑ کر واپس میرج ہال میں آ گیا اور شعیب اور باقی کزنز کے ساتھ کام میں مصروف ہو گیا، مگر اس دوران وہ اس کے کان اپنے موبائل کی طرف لگے رہے۔ آدھے گھنٹے بعد اسے میسج کی ٹون سنائی دی تو اس نے ایک کونے میں جا کر میسج کھولا۔ کام ہو گیا ہے۔ شمیل کے چہرے پر جیسے سکون سا چھا گیا۔ اوکے بی کیئرفل، 2 لفظی میسج سینڈ کر کے وہ دوبارہ سے سب کے ساتھ کام میں مشغول ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد فرخندہ نے اسے ماروی کو پالر سے لانے کا کہا، مگر اس نے بہانہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تو مصروف ہوں امی، آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ اس کے منہ سے نہ سن کر فرخندہ نے اپنے بھانجے سہیل سے کہا تو وہ فوراً اسے پالر کا ایڈریس پوچھ کر چلا گیا۔ شمیل کو اب خبر اور بارات کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ بارات پہلے آئے اور سہیل بعد میں خبر دے۔ خدا نے اس کی دعا سن لی۔ بارات آنے کا شور گونج اٹھا۔ دلہا بنے فہد اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھ کر شمیل کا دل کیا کہ اس کے سینے میں گولیاں اتار دے۔ ہو لو خوش جتنا ہونا ہے، ماروی تمہیں کبھی نہیں ملے گی، وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ دلہا سمیت باراتیوں کی طرف سے دلہن کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ انتظار تو اسے بھی تھا، مگر سہیل کی کال کا۔ پھر جیسے ہی فون وائبریٹ ہوا اس نے فوراً نکال کر دیکھا، کال سہیل کی تھی۔ ریسیو کرتے وقت وہ جان بوجھ کر سٹیج کی طرف بڑھا۔ ہیلو، کیا کہہ رہے ہو؟ دولہا سے کچھ فاصلے پر رکتے ہوئے اس نے اتنے زور سے چلا کر کہا کہ دولہا سمیت سٹیج پر موجود سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے اپنے چہرے پر زلزلے جیسے آثار پیدا کر لیے۔ تم نے اچھی طرح پوچھا کیا؟ شمیل کیا ہوا؟ شعیب نے پریشانی کے لہجے میں پوچھا۔ بابا وہ… شمیل نے رک کر ایک نظر دولہے سمیت اس کے گھر والوں پر ڈالی اور شرمندگی اور پریشانی کے بھرپور تاثر کے ساتھ اونچی آواز میں بولا، سہیل کہہ رہا ہے ماروی پالر سے کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ کیا؟ شعیب ششدر رہ گیا۔ ششدر تا دولہا سمیت اس کے گھر والے بھی ہو گئے تھے۔ کہاں چلی گئی اور کس کے ساتھ؟ یہ بتایا اس نے؟ قریب کھڑی فرخندہ کی ایک رشتہ دار عورت نے تجسس کے مارے شمیل سے پوچھا۔ شمیل نے پریشان چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ وہ سہیل کو لیٹ بھیجا نا میں نے، تو اسی لیے ماروی گھبرا گئی ہوگی اور اپنی کسی فرینڈ سے چھوڑنے کو کہا ہوگا۔ فق چہرے کے ساتھ کھڑی فرخندہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے بات کو بھی سنبھالنا چاہا، مگر فہد کی ماں نے طنزیہ انداز میں کہا، اور وہ سہیلی اب تک اسے پہنچانے نہیں آئی، کہیں اسی سہیلی کا ہی تو دل نہیں آ گیا ہوگا اس پر جو اسے لے کر اڑ گئی ہوگی۔ میں اسے کال کرتا ہوں۔ فہد نے فوراً جیب سے موبائل نکالا اور کال ملائی، مگر نمبر بند پا کر اس نے لب بھینچے تھے۔ یہ تھی تمہاری چوائس، تمہاری با کردار ماروی جو شادی کے پہلے دن ہی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی؟ فہد کی ماں نے استہزائی انداز میں بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب خاموش کھڑے رہو گے یا کوئی فیصلہ بھی کرو گے؟ کتنا کہا تھا ہم نے تمہیں خاندان میں شادی کرو، کیا کمی تھی میری بھانجی فاریہ میں؟ اسے ٹھکرا کر تم نے ایسی لڑکی کو چنا جس کے کردار کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ فہد کے ماں اور باپ اسے لان تان کر رہے تھے۔ شعیب اور فرخندہ نے معاملہ سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر فہد کے ماں باپ بکتے جھکتے باراتیوں کو لے کر واپس چلے گئے۔ فرخندہ اور شعیب سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ خاندان والے سب ماروی کی کردار کشی کرتے ہوئے بار بار فرخندہ اور شعیب سے پوچھ رہے تھے کہ کہیں ماروی کی زبردستی شادی تو نہیں ہو رہی تھی جو اسے کسی اور کے ساتھ بھاگنے کی ضرورت پیش آ گئی۔
شمیل سہیل کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈنے گیا ہوا تھا۔ رات گئے وہ تھکے قدموں سے گھر میں داخل ہوا اور پریشانی سے بیٹھے ماں باپ سے مخاطب ہو کر کہا، بہت ڈھونڈا مگر کہیں پتہ نہیں چلا۔ دوسری طرف ماروی کو جب ہوش آیا تو خود کو ایک انجان جگہ انجان کمرے میں پا کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ تیار ہو گئی تھی تو ایک لڑکی نے اسے آ کر کہا، میم آپ کو لینے آ گئے ہیں۔ وہ لہنگا سنبھالتے ہوئے باہر آئی تھی۔ سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھ کر وہ اس کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چیخ بھی نہ سکی، محض تڑپ کر رہ گئی۔ اس کے حواسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آیا۔ اف، بارات کا کیا کیا ہوا ہوگا؟ آخر لوٹ گئی ہوگی اور فہد، اسے لگا ہوگا میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ اف خدایا، سب نے یہی سمجھا ہوگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کس نے نکالی ہوگی مجھ سے دشمنی؟ شمیل؟ ہاں، اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اسی نے کیا ہوگا یہ سب، مجھ سے انکار کا بدلہ لینے کے لیے۔ اف، میں کیسے بھروسہ کر لیا اس پر؟ میں تو اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ بدلے لینے والا ایک ضدی انسان ہے۔ وہ روتے ہوئے خود سے سوال جواب کر رہی تھی۔ ساری رات روتے ہوئے گزر گئی۔ کمرے میں کھانا پانی موجود تھا، جانے کس نے رکھا تھا؟ جب وہ جاگی تھی تو پہلے ہی سے موجود تھا۔ اس نے کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ شمیل کو گالیاں اور بد دعائیں دے دے کر اس کا حلق سوکھ گیا تھا۔ وہ نڈھال انداز میں کارپیٹ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے تن پر فہد کے نام کا شادی کا جوڑا تھا جس نے کل کتنے خواب آنکھوں میں سجائے پہنا تھا۔ میک اپ رونی کی وجہ سے دھل چکا تھا، جبکہ جولری بھی ادھر ادھر لٹک رہی تھی۔ اچانک ایک نقاب پوش کمرے میں آیا اور اپنی سخت آواز میں سے اٹھنے کا کہا۔ وہ بمشکل اٹھی تھی۔ اس نقاب پوش نے ماروی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اسے باہر لے آیا اور ایک گاڑی میں بٹھا دیا۔ تمام رات ماروی ان سے پوچھتی رہی کہ وہ لوگ کون ہیں اور اسے کیوں اغوا کیا گیا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ پھر اسے گاڑی سے اتار دیا گیا۔ ماروی نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو وہ اپنے محلے میں کھڑی تھی۔ اسے چھوڑنے والی گاڑی غائب ہو چکی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ کر اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ گلی میں گزرنے والے لوگ اس کے محلے دار تھے اور اسے واپس آتا دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے۔ ماروی نے ذلت کے احساس کے تحت آنکھیں بند کر لی۔ دروازہ شعیب نے کھولا تھا۔ اسے دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ماروی، انہوں نے اسے پکارا، مگر ماروی جو زمین پر بیٹھی ہوئی تھی ایک طرف لڑک گئی۔ وہ اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ فرخندہ کی اس پر نظر پڑی تو پہلے اسے غصہ آیا، مگر پھر اس کی حالت دیکھ کر وہ شعیب کی مدد کرنے لگی، جو ماروی کو بیڈ پر لٹا دینے کے بعد ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر شمیل چپ چاپ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی تگ و دو کے بعد ماروی کو ہوش آ گیا۔ وہ کراہنے لگی۔ کمزوری کے باعث اس سے اٹھا اور بولا نہیں جا رہا تھا۔ فرخندہ فوراً دودھ کا گلاس لے آئی تھی اور اسے سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ دودھ پی کر ماروی میں کچھ توانائی آئی تو وہ پوری طرح آنکھیں کھول کر دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ تم کل کہاں چلی گئی تھی ماروی، اور یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ شعیب نے اس کی حالت کے پیش نظر نرمی سے استفسار کیا۔ میں خود نہیں گئی تھی بھائی، مجھے اغوا کیا گیا تھا، وہ سسک کر بولی۔ کس نے؟ فرخندہ نے حیران ہوتے چونک کر پوچھا۔ ماروی نے آنسوں سے بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اگر وہ ان کے لاڈلے بیٹے کا نام لے گی تو کیا وہ اس کی بات کا یقین کریں گے؟ اس نے باری باری فرخندہ اور شعیب کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کی نظر ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑے شمیل پر پڑی۔ اس نے نفرت اور غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ اس نے کپ کپاتی انگلی سے شمیل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں بھونچ کے رہ گئے۔ مگر یہ تو کل سارا دن یہی شادی میں تھا، شعیب نے حیرانگی سے کہا۔ دیکھو ماروی، بس بہت ہو گیا، میرا بیٹا کل سارا دن یہی تھا، تم اپنی کی ایک الزام اس پر لگانے کی کوشش نہ کرو۔ فرخندہ کو غصہ آ گیا۔ وہ ایک بار پھر باپ بیٹے میں جھگڑا کروانا چاہ رہی تھی۔ ماروی نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ میں الزام نہیں لگا رہی فرخندہ باجی، میرا یقین کریں، مجھے جن لوگوں نے اغوا کیا ان کو شمیل نہیں، بس میں نے کہا نا، خبردار جو میرے بیٹے کا نام لیا تو۔ ماروی کی بات ادھوری رہ گئی۔ فرخندہ نے آگ بگولا ہو کر اسے دیکھا۔ اتنے عرصے سے تمہاری وجہ سے میرا بیٹا تکلیف سہتا رہا، تمہاری وجہ سے اسے شعیب نے گھر سے نکالا اور تم ستی ساوتری بنی آرام سے تماشا دیکھتی رہی، حالانکہ اسے اس مقام تک لانے والی بھی تم خود تھی۔ شعیب اور میں نے ہمیشہ تمہیں کہا کہ اتنا لاڈ پیار نہ دو، اتنا عادی نہ کرو اسے، لیکن تم نے ہماری بات کو اہمیت ہی نہیں دی۔
یہ کوئی تمہارا سگا بھانجا یا بھائی نہیں تھا جو تمہارے محبت دینے پر اس کے دل میں دوسرے خیال پیدا نہ ہوتے اور یہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہوتا۔ اب جب اسے عقل آ گئی ہے، اس کے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تو اب تم میرے معصوم بیٹے پر الزام لگا رہی ہو۔ اگر تمہیں اس لڑکے فہد کے علاوہ کوئی اور بھی پسند آ گیا تھا تو کہہ دیتی، ہم تمہاری منگنی فہد سے ختم کر کے اس سے کروا دیتے۔ یوں شادی والے دن بھاگ کر ہماری چکھاسائی اور اپنی کردار کشی تو نہ کرواتی۔ فرخندہ کے الفاظ تھے کہ تماچا۔ ماروی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ان کی پہلے والی باتیں کچھ غلط نہیں تھی، وہ اپنی غلطی تسلیم کرتی تھی۔ اسے شمیل کے ساتھ اپنا تعلق ایک لمٹ میں رکھنا چاہیے تھا، لیکن ان کے دوسرے الزام پر اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ یعنی فہد سے پسند کی شادی اس کا کردار اتنا مشکوک بنا دیا تھا کہ اس کے متعلق کوئی بھی گھٹیا سے گھٹیا بات سوچی جا سکتی تھی۔ فرخندہ غصے سے بولتی جا رہی تھی اور وہ سر جھکائے ہوئے سنتی رہی۔ اس دوران شعیب بالکل خاموش کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہا۔ انہوں نے فرخندہ کو ٹوکنے کی کوشش کی کہ وہ ماروی کو اس قدر سخت باتیں کہہ کر اس کا دل چھلی نہ کرے، مگر فرخندہ نے انہیں خاموش کروا دیا۔ ماروی پر اتنے تمام احسانات جتا کر اسے احسان فراموش کہہ کر وہ چلی گئی کہ اب وہ دوبارہ شمیل کا نام نہ لے۔ ماروی کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے فہد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اسے مبہم سی امید تھی کہ شاید وہ اس کی بات پر یقین کر لے اور اسے دوبارہ اپنانے کو تیار ہو جائے، مگر اس کی خام خیالی تھی۔ فہد نے کال پر اس کی جو انسلٹ کی وہ قیامت تک نہیں بھول سکتی تھی۔ آوارہ، طوائف، بے حیا، کون کون سے القابات تھے جو فہد نے اسے نہیں دیے تھے۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتی اور شمیل کو کوسنے دیتی رہی، جس نے اس سے اس کی محبت چھین لی۔ ایک ہفتہ اپنے کمرے میں بند وہ سوگ مناتی رہی۔ اس دوران ایک بار بھی فرخندہ اس کے کمرے میں نہیں آئی۔ ملازمہ کھانا پہنچا جاتی جس کو کبھی وہ زہر مار کر لیتی اور کبھی نہیں۔ شعیب دن میں ایک چکر لگا لیتے اور اسے اس حادثے کو بھلا کر کمرے سے باہر نکلنے کی تلقین کرتے۔ رہ گیا شمیل تو وہ ایک بار اس کے کمرے میں جھانکنے کی غلطی کر بیٹھا تھا۔ ماروی اسے دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی۔ جو جو اس کے ہاتھ لگا مغلظات بکتے ہوئے اس نے کمرے میں جو ہاتھ لگا اٹھا کر اس پر پھینکا تھا۔ خوش قسمتی سے اس وقت فرخندہ اور شعیب گھر پر نہیں تھے، ورنہ فرخندہ اکلوتے بیٹے کی تذلیل کبھی برداشت نہ کرتی۔ شعیب کے کہنے پر فرخندہ نے ماروی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ شمیل کی موجودگی میں اب وہ اسے زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر خاندان اور محلے میں ماروی کی بدنامی کی وجہ سے کوئی بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے میں شمیل نے ایک بار پھر والدین کے سامنے ماروی کے لیے خواہش ظاہر کی۔ شعیب نے تو نہیں مگر فرخندہ نے سخت برا منایا۔ ایک رات باہر گزار کر ماروی کا کردار ان کی نظروں میں مشکوک ہو چکا تھا۔ وہ اسے بہو بنانے کے لیے بالکل راضی نہیں تھی، جبکہ شعیب خاموش تھے کیونکہ ان کا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ماروی کو اغوا کرنے والا شاید شمیل ہی ہے، جس نے اس کام کے لیے کسی اور کی خدمات لی اور پھر خود شادی میں ان کی نظروں کے عین سامنے رہا تاکہ اس پر الزام نہ آئے۔ انہوں نے خفیہ طریقے سے شمیل کے دوستوں کو کنگالنا شروع کیا۔ پھر انہیں شمیل کے ایک دوست سے کنفرم ہو گیا جو خود اس میں ملوث تو نہیں تھا مگر اس بارے میں سب جانتا تھا۔ پہلے تو ان کا دل چاہا کہ شمیل کو جوتے ماریں، مگر پھر ٹھنڈے دماغ سے سوچنے پر خیال آیا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اگرچہ ماروی کو شمیل پر شک تھا، لیکن اگر اس کے سچ پر کنفرم ہونے کی مہر لگا دی گئی تو وہ مزید شمیل سے متنفر ہو جائے گی۔ بہتر ہوگا اس بات کو چھپا کر شمیل کی طرف سے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کی جائے اور کسی طرح شمیل سے شادی پر منایا جائے۔ ماروی سے شادی کر کے شمیل کی نہ صرف اسے پانے کی خواہش پوری ہو جائے گی بلکہ اپنے کیے کا کفارہ بھی ادا کر دے گا وہ۔ انہوں نے فرخندہ کو سب باتوں سے آگاہ کیا۔ فرخندہ جو ماروی سے سخت بدظن ہو کر بغض پالے بیٹھی تھی، اصل حقیقت سے باخبر ہو کر شرمندہ ہو گئی۔ دونوں نے شمیل کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا کہ انہیں اس کے ماروی سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، بس ماروی کو وہ خود منائے، جس طرح بھی منا سکتا ہے۔ شمیل کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ماروی اب کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی، پہلے کی طرح گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر چکی تھی۔ فرخندہ نے اسے اپنا رویہ ٹھیک کر لیا۔ صرف شمیل ایسا تھا جس سے ماروی نہیں بولتی تھی۔ اگرچہ وہ کوشش کرتا رہتا تھا اسے منانے کی، مگر ماروی اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔
یہ چیز شمیل کو بہت دکھ پہنچاتی تھی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ لیکن اس کی مسلسل کوشش کہ ماروی اس سے شادی کے لیے راضی نہ ہوئی، تو ایک دن اس نے زہر کھا لیا۔ فرخندہ نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ شعیب ایمرجنسی میں اسے اسپتال لے گئے۔ ماروی کی حالت مرنے والی ہو گئی تھی، کیونکہ فرخندہ مسلسل اسے کوسنے دیتے شمیل کی حالت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ ایسی بھی کون سی غلط بات کر دی تھی میرے بیٹے نے جو تم نے اسے اس حال تک پہنچا دیا؟ ارے شادی ہی تو کرنا چاہتا تھا، کوئی غلط ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا تھا، اور تم مان جاتی تو کیا بگڑ جاتا تمہارا؟ الٹا تمہاری ہی زندگی سنور جاتی۔ ویسے بھی اتنی بدنامی کے بعد کوئی قبول کرنے کو تیار تو تھا نہیں تمہیں۔ یہ تو میرے بیٹے کی سچی محبت تھی۔ اس سب کے بعد وہ پھر بھی تمہارا خواہش مند ہے، حالانکہ تم ایک رات باہر گزار کر آئی ہو۔ جتنا بھی خود کو پاک بتاؤ، کون یقین کرے گا تمہارا؟ اکلوتا جوان بیٹا ہے وہ میرا، اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو ماروی یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ 8 سال کی تھی تم جب ہم نے پالا تھا تمہیں، بالکل اپنی سگی اولاد کی طرح۔ کبھی تم میں اور شمیل میں فرق نہیں کیا، اور تم نے یہ صلہ دیا ہمیں۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھی فرخندہ روتے ہوئے مسلسل ماروی کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ ساکت جسم کے ساتھ کھڑی سنتی ماروی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، جبکہ دل سے شمیل زیدی کی زندگی کے لیے مسلسل دعا نکل رہی تھی۔ پھر ڈاکٹرز نے بڑی کوششوں کے بعد اسے بچا لیا۔ وہ بے ہوش تھا، خطرے سے باہر تھا۔ ماروی اسے دیکھنے جانا چاہتی تھی، مگر فرخندہ نے اسے روک دیا تھا۔ تم نے میرے بیٹے کو موت کی طرف دھکیلا، وہ میری دعاؤں سے واپس آیا ہے، اب کس منہ سے اس کے سامنے جاؤ گی؟ ان کا لہجہ اور زبان تلخ تھی۔ ماروی آنسو پونچھتے گھر چلی آئی۔ 2 دن بعد جب شمیل کو ڈسچارج کیا گیا تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ شمیل اپنے کمرے میں آ چکا تھا، مگر ڈاکٹرز نے اس کی دوائیوں اور خوراک کے لیے سخت احتیاط بتائی تھی، کیونکہ زہر نے اس کے معدے پر بری طرح اثر کیا تھا۔ فرخندہ سے روکنے ٹوکنے انسلٹ کے باوجود ماروی نے ڈھیٹ بن کر شمیر کی کیئر کرنے کی زبردستی ذمہ داری لے لی۔ پھر شعیب کے سمجھانے پر فرخندہ خاموش ہو گئی۔ شمیل اسے پہلے کی طرح اپنے آس پاس منڈلاتا دیکھ کر حیران تو تھا ہی، مگر اس کے بے تحاشا خوش بھی۔ ماروی کی بھرپور کیئر کی وجہ سے وہ 10-15 دن میں مکمل صحت یاب ہو گیا تھا۔ شمیل کی صحت یابی کی خوشی میں ماروی نے شعیب سے کہہ کر گھر میں پارٹی ارینج کروائی تھی۔ پارٹی کے ختم ہونے کے بعد اس نے شمیل کو جب خود پرپوز کیا تو وہ حیرانی کے مارے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ پھر جب تک نکاح نہیں ہو گیا وہ بے یقین رہا، شدید بے یقین۔ خاندان اور محلے والوں نے شمیل سے ماروی کے نکاح پر جو تبصرے کیے وہ کچھ یوں تھے: بڑا دل ہے شعیب اور فرخندہ کا، جس لڑکی نے بھری برادری میں انہیں شرمندہ کروایا، رسوا کیا، جس کو اتنی بدنامی کے بعد بھی کوئی قبول نہیں کر رہا تھا، تو اس پر لگے داغ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہی بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کروا دی۔ فرخندہ اور شعیب کی تعریفیں پہلے سے بھی بڑھ کر ہوئی تھیں۔ ماروی دلہن بنی شمیل کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں وہ ہزاروں بار آ چکی تھی، کبھی ایسے احساسات نہیں جاگے جو اس وقت جاگ اٹھے تھے۔ شمیل کو ہمیشہ اس نے ایک بچے اور کم عمر لڑکے کی طرح ٹریٹ کیا، مگر اب وہ اس کا شوہر بن چکا تھا۔ آج ان کی شادی کی رات تھی اور اس رات کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن کو سوچ کر اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگے جا رہی تھیں، جسم میں عجیب سی کپکپاہٹ ہو رہی تھی۔ اگرچہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ شمیل سے اس رشتے اور تعلق کو قبول کرنے کے لیے کچھ وقت مانگے گی، مگر وہ ایک ضدی لڑکا تھا۔ اگر اپنی من مانی کرنے پر آ گیا تو وہ اسے کیسے روک سکے گی بھلا؟ یہی سوچتے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شمیل جب کمرے میں داخل ہوا تو دلہن بنی ماروی کو اپنے بیڈ پر براجمان دیکھ کر اس کا دل خوشی کے مارے بے ربط ہو کر دھڑکنے لگا۔ جلدی سے وہ دروازہ بند کر کے ماروی کے قریب آ بیٹھا۔ ماروی اس کا حنائی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس نے محبت بھرے جذبوں سے چور آواز میں سرگوشی کی۔ پلکیں جھکائی بیٹھی ماروی ذرا ذرا پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ شمیل وارفتگی بھری نظریں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ اسے پانے کی خوشی اس کے چہرے کے ایک ایک نقش سے عیاں تھی۔ وہ بڑی نرم گرم نگاہوں سے اس کا سر سے پیر تک جائزہ لے رہا تھا۔ ماروی نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ شمیل نے اس کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے چھوا تو
ماروی کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ شمیل اس کے قریب ہوا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں ماروی کے چہرے کو جھلسانے لگی۔ شمیل پلیز، میں سب کے لیے ریڈی نہیں، مجھے وقت چاہیے پلیز۔ شمیل کا ہاتھ اپنے شانے پر محسوس کر کے وہ گھبرائی۔ میں جانتا ہوں یار، ڈونٹ وری، تم نہ بھی کہو تو میں تمہیں ٹائم ہی دیتا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم تو نہیں کرتی، مطلب دوسرے ٹائپ والی، اسی لیے فی الحال ہم دوست بن کر رہیں گے۔ جب تمہارا دل اور ذہن اس رشتے کو قبول کر لے گا تبھی میں تم سے تعلق بناؤں گا۔ شمیل کے مسکرا کر کہنے پر ماروی نے بے اختیار گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور مسکرا کر شمیل کی طرف دیکھا، جس کی نگاہوں میں اس کے لیے محبت کا جہان آباد تھا۔ آج نہ صحیح کسی دن تو میرا دل اس رشتے اور تعلق کو قبول کر ہی لے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔